سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے مسافر کی جو نماز ہے اس کے 2 رکعتیں مقرر فرمائیں اور فرمایا کہ یہ پوری رکعتیں ہیں، کم نہیں ہیں، اگرچہ یہ بظاہر 2 کم ہوں گی لیکن پڑھے گا 2 اور ثواب اس کو 4 کا ملے گا۔ شرعی مسافر کسے کہتے ہیں؟ مسافر کی نماز کیا ہے؟ کیا وہ سنتوں کی کثر کرے گا یا نہیں کرے گا؟ بعض لوگ حج کرنے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہاں وہ جا کر مکہ کے اندر اور مدینہ کے اندر نماز قصر پڑھیں گے یا مکمل پڑھیں گے۔ اسی طرح عورت کی شادی ہوئی اور وہ شادی کر کے اپنے سسرال والے گھر چلی گئی، وہیں اس نے رہنا سہنا شروع کر دیا، اسی گھر کو اصلی گھر بنا لیا، تو اب وہ وہاں رہ کر نماز مکمل پڑھے گی یا قصر پڑھے گی؟ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم کیا جانیں گے، تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ ویڈیو انت تک ضرور دیکھیں۔ جو اس چینل پہ نہیں ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب فرما لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس فرمائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو سب سے پہلے جانتے ہیں شرعی مسافر کسے کہتے ہیں۔ شرعی مسافر وہ کہلاتا ہے کہ جو 92 کلومیٹر یعنی 92 کلومیٹر کے فاصلے تک جانے کے ارادے سے اپنے گھر شہر میں ہے تو شہر سے باہر ہو جائے تو وہ آدمی شرعی مسافر کہلاتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ صرف نیت کرنے سے آدمی مسافر نہیں ہوتا، مسافر کا حکم اس وقت جاری ہوگا جب وہ اپنے شہر میں ہے تو شہر سے، بستی میں ہے تو بستی کی آبادی سے، گاؤں میں ہے تو گاؤں کی آبادی سے باہر ہو جائے تب وہ شرعی مسافر کہلائے گا۔ اسی طرح جس طرف سے وہ جا رہا ہے، آبادی ختم ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس طرف سے وہ جا رہا ہے اس طرف سے راستہ ختم ہو جائے اگرچہ دوسری طرف سے ابھی راستہ ختم نہ ہوا ہو۔ اور اسی طرح ایک جگہ جانے کے 2 راستے ہیں۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ مثال کے طور پر اگر کسی نے فیصل آباد سے سرگودا جانا ہے، اب سرگودا جانے کے 2 راستے ہیں، ایک راستہ موٹر وے کا ہے، دوسرا راستہ جی ٹی روڈ کا ہے۔ اب جس راستے کو وہ اختیار کرے گا یہ دیکھا جائے گا کہ وہ سفر شرعی سفر کہلاتا ہے کہ نہیں کہلاتا۔ مثال کے طور پر اگر وہ موٹر وے کے ذریعے سے جاتا ہے، ادھر سے سفر جو ہے وہ 92 کلومیٹر بنتا ہے، جی ٹی روڈ جو ہے وہ اختیار کرتا ہے تو یہاں سے سفر جو ہے یہ 85 کلومیٹر بنتا ہے۔ تو اب آدمی جو سفر اختیار کرے گا، جس راستے سے سفر کرے گا، اسی اعتبار سے اس پر مسافر کے احکام جاری ہوں گے۔ مثال کے طور پر موٹر وے کے ذریعے سے جاتا ہے تو وہ آدمی مسافر کہلائے گا، چونکہ اس سائڈ سے 92 کلومیٹر جو ہے وہ سفر بن جاتا ہے تو وہ آدمی مسافر کہلائے گا۔ اگر وہ آدمی جی ٹی روڈ اختیار کرتا ہے اور اس سائڈ سے چونکہ 92 کلومیٹر سفر نہیں بنتا، یہ جو ہے تقریباً 85 یا 83 کلومیٹر بنتا ہے، تو اس صورت میں آدمی مسافر نہیں کہلائے گا۔ تو ایک جگہ جانے کے 2 راستے ہیں، ایک سائڈ سے جائیں تو شرعی سفر بنتا ہے، دوسری سائڈ سے جائیں تو شرعی سفر نہیں بنتا، تو آدمی جو راستہ اختیار کرے گا اسی اعتبار سے اس پر مسافر کے احکام جاری ہوں گے۔ اب آدمی مسافر کب تک رہتا ہے؟ مسافر آدمی اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ اپنی آبادی اپنے گھر میں پہنچ نہ جائے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے وہ اپنے شہر سے دوسری جگہ جو ہے وہ جاب کرنے جاتا ہے، کام کرنے جاتا ہے، اگر اس نے وہاں رہنا ہے اور وہ سفر بھی شرعی سفر ہے، مثال لے لیں کہ کسی نے فیصل آباد سے لاہور جانا ہے کام کرنے کے لیے اور وہاں اگر اس کے رہنے کا ارادہ 15 دن سے زیادہ کا ہے تو وہاں رہ کر پھر وہ آدمی نماز مکمل پڑھے گا، چاہے امام کے ساتھ پڑھے یا امام کے علاوہ پڑھے۔ اب اس نے 15 دن سے چونکہ زیادہ رہنا ہے، جب بندہ کسی جگہ جاتا ہے اور 15 دن سے زیادہ رہنے کی نیت کر لے تو وہ آدمی مسافر نہیں کہلاتا بلکہ مقیم بن جاتا ہے، یعنی وہ اصلی گویا کہ اس کا گھر بن جاتا ہے، تو وہاں رہ کر وہ نماز مکمل پڑھے گا، قصر نہیں کرے گا۔ اگر وہی بندہ جس جگہ کام کرنے جا رہا ہے اور وہ شرعی سفر بھی ہے اور وہاں رہنے کا ارادہ 15 دن سے زیادہ کا نہیں بلکہ کم کا ہے، 14 دن رہنا ہے یا 13 دن یا 12 دن یا 10 دن رہنا ہے، تو اب وہ آدمی شرعی مسافر ہے، وہاں رہ کر وہ آدمی جو ہے وہ نماز قصر پڑھے گا، مکمل نہیں پڑھے گا۔ یہ اس صورت میں جب وہ اکیلی نماز پڑھے گا۔ اگر جماعت مل جاتی ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اب وہ نماز مکمل پڑھے گا۔ سنتیں جو ہیں اس میں قصر نہیں ہے، نفل پڑھے گا اس میں بھی قصر نہیں ہے، سنتیں پڑھنی ہیں تو پوری پڑھنی ہیں، نفل پڑھنے ہیں تو پورے پڑھنے ہیں، صرف جو فرائض ہیں اس میں قصر ہے۔ اگر امام کے ساتھ پڑھے گا تو فرائض بھی پورے پڑھیں گے، لیکن اگر امام کے علاوہ پڑھتا ہے، جماعت رہ جاتی ہے، تب وہ پھر جو ہے وہ نماز قصر پڑھے گا۔ اگر جان بوجھ کر وہ قصر نہیں کرتا بلکہ مکمل رکھتے پڑھتا ہے، مثال کے طور پر ظہر کے 4 فرض ہیں، 2 پڑھنے کا حکم ہے، اب وہ 4 پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح بعض لوگ ماشاءاللہ جو ہے وہ حج کی سعادت پاتے ہیں یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو یہ لوگ وہاں جا کر نماز مکمل پڑھیں گے یا قصر پڑھیں گے۔ اب اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے مکہ میں کتنے دن رہنا ہے اور مدینہ میں کتنے دن رہنا ہے، اسی اعتبار سے اس پر جو ہے وہ مسافر کے احکام جاری ہوں گے۔ مثال کے طور پر 21 دن کا پیکج ہے اور 15 دن مکہ میں رہنا ہے، 6 دن مدینہ میں رہنا ہے۔ اب اس صورت میں جو 15 دن مکہ میں رہنا ہے وہاں یہ آدمی مسافر نہیں ہے بلکہ مقیم ہے، مکہ میں رہ کر یہ آدمی نماز مکمل پڑھے گا، چاہے امام کے ساتھ پڑھے یا امام کے علاوہ پڑھے۔
سنتیں بھی پوری پڑھے گا اور فرائض بھی پورے پڑھے گا۔ لیکن جب یہ مدینہ جائے گا، مدینہ اب 6 دن رہنا ہے، اب وہاں یہ مسافر ہے تو وہاں رہ کر یہ نماز قصر پڑھے گا۔ امام کے ساتھ اگر نماز پڑھتا ہے تب تو یہ مکمل پڑھے گا، لیکن اکیلے جب پڑھے گا تو اس صورت میں یہ فرائض کے اندر قصر کرے گا، سنتیں پوری پڑھے گا۔ لیکن اگر یہی آدمی جس کا 21 دن کا پیکج ہے اور اس نے جو ہے وہ 11 دن مکہ میں رہنا ہے، 10 دن جو ہے مدینہ میں رہنا ہے، تو اب یہ مکہ میں بھی مسافر رہے گا اور مدینہ میں بھی مسافر رہے گا۔ مکہ میں بھی یہ نماز قصر پڑھے گا اور مدینہ کے اندر بھی نماز قصر پڑھے گا۔ اسی طرح عورت کی شادی ہوئی اور وہ شادی کر کے اپنے سسرال والوں کے گھر چلی گئی، وہیں اس نے رہنا سہنا شروع کر دیا، اسی گھر کو اصلی گھر بنا لیا۔ اب جب وہ اپنے ماں باپ کو ملنے آئے گی، اپنے ماں باپ کے گھر آئے گی، تو اگر اس کے ماں باپ کے گھر اور اس کے سسرال والوں کے گھر کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، جو سفر ہے، یہ شرعی سفر بنتا ہے، 92 کلومیٹر سفر بنتا ہے، تو تب وہ عورت جب اپنے ماں باپ کے گھر آئے گی، اگر اس نے یہاں 15 دن سے زیادہ رہنا ہے پھر تو یہاں رہ کر یہ نماز مکمل پڑھے گی، قصر نہیں پڑھے گی۔ اگر اس نے 15 دن سے کم رہنا ہے، 14 دن، 12 دن، 13 دن رہنا ہے، تو اب یہ اپنے ماں باپ کے گھر میں رہ کر نماز قصر پڑھے گی، مکمل نہیں پڑھے گی، سنتیں پوری پڑھے گی۔ عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے، مرد کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ سنتیں جو ہیں اس میں قصر نہیں ہیں، جو فرائض ہیں اس میں قصر ہے۔ تو عورت جب اپنے ماں باپ کے گھر ملنے آئے گی تو یہاں رہ کر یہ نماز قصر پڑھے گی۔ اگر یہ 15 دن سے اس نے کم رہنا ہے، اگر 15 دن سے زیادہ رہنا ہے تو پھر یہ نماز قصر نہیں کرے گی بلکہ مکمل پڑھے گی۔ قصر نماز جو ہے یہ واجب ہے، اگر کوئی آدمی 2 رکعتوں کی جگہ 4 رکعتیں پڑھے گا تو آدمی گناہ گار ہوگا۔